الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ فیضان اعلیٰ حضرت کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور ہمارا یہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 25 صفر المظفر تک جاری رہے گا۔ الحمدللہ بے شمار مہکتے مدنی پھولوں کے گلدستے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نگران شورا کے مدنی پھول ہوتے ہیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی بہاریں ہوتی ہیں، اور بہت ساری نیک لوگوں کی باتیں، ان کے تذکرے، مدنی اشعار اور آپ کی کالز بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح آج بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن گزشتہ صدی کے مجدد گزرے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یقیناً ایسی مبارک اور کمال والی صفات کے حامل تھے کہ جس صفت پر گفتگو کی جاتی ہے تو گویا ایسا کامل پہلو نظر آتا ہے کہ اس پر مکمل طور پر کلام کرنا ہمارے بس میں نہیں لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ پر جب علماء حرمین طیبین نے آپ کی کتابیں دیکھیں، آپ کی کچھ رسائل دیکھے، آپ کے بیانات کو ملاحظہ فرمایا، تو انہوں نے نہ صرف آپ کو مجدد کا لقب دیا بلکہ ایسے زبردست القابات عنایت فرمائے کہ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں، جب انہیں سنتے دیکھتے ہیں تو ہمارے عشق اعلیٰ حضرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت کلام پاک سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا قباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے انہی کی سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ قریب اپنے
کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، دور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، دور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1434 سن ہجری کے سفر المظفر کی 19ویں شب ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا مناسب ہوا تو عرض کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک ذہن میں سوال تھا بابا، بھنڈی کے بارے میں، جب سبزی کی بات چلی تھی تو بھنڈی کے بارے میں تھا، پوچھ لوں کہ بھنڈی کا عموماً جیسے آپ کا ہم نے دیکھا ہے کہ بھنڈی کا سر جو اڑا دیتے ہیں، اس کی دم کاٹ دیتے ہیں، آپ اسے منع فرماتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ یہ چند مدنی مذاکروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پھل، سبزی اور دیگر مطلب کہ جو مشروبات وغیرہ جیسے دودھ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ یقین مانیے آج بھی ایک اسلامی بھائی نے بتایا، یہ گاجر کے معاملے میں، یہ دودھ کے معاملے میں اور کئی چیزوں کے معاملے میں انہوں نے محفوظ تک انڈے، ابلے ہوئے انڈے کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو معلومات دی، مطلب یہ ایک ایکسکلوزیو پر ہٹ کر ایک یہ ہم سب کے لیے ایک معلوماتی چیزیں کھاتے پیتے زندگی گزر گئی، لیکن اس کے وہ فوائد جو آج پتہ چل رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں اس کے فوائد کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ تو یہ بھنڈی ہے، اس کے بھی کچھ فوائد اگر آپ بیان کر دیں تاکہ اس کی طرف بھی ہماری رغبت ہو جائے۔ واقعی بھنڈی عموماً لوگ پسند نہیں کرتے کھانا، بلکہ جب بھنڈی پک کر سامنے آتی ہے نا تو اگر اور کوئی ڈش نہ ہو نا تو پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ اب یار یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ حالانکہ بھنڈی کے فوائد بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ تو اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے السر اور جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ نیز پھیپھڑوں میں اگر انفیکشن ہو جائے ہاں یا گلا خراب ہو جائے، ہاں، بھنڈی فائدہ کرتی ہے اس میں۔ واہ، بھنڈی وہ واحد سبزی ہے جو اپنے اندر وٹامن سی کی بہت بڑی مقدار رکھتی ہے، اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھنڈی اگر مسلسل بہت زیادہ استعمال کرتا رہے نا آدمی تو وہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے۔ اور کیا بات ہے۔ ایک باریک بھنڈی آتی ہے بالکل، یعنی شروعات کی کولی جو میمنی میں کونی بولتے ہیں، جس میں بیج بھی نہ بنے ہو، تو یہ بھنڈی اگر جریان کا مریض کھائے نا کچی تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ مرض ایسا
मतलब है कि वो हैरान करता है कि आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ज्यादा गर्म जिनका मिजाज हो ना, गर्मी से जो परेशान होते हैं, उनके लिए फरहत बख्श है भिंडी। पेशाब में जलन हो तो इसका इस्तेमाल मुफीद है। मसाने पर अगर वरम हो जाए, सोजिश हो जाए, तो इसमें भी ये भिंडी जो है, अगर इसकी 1.5 छटांक फलियां उसी कदर पानी, यानी 1.5 छटांक यानी तकरीबन 75 ग्राम भिंडी हो और 75 ग्राम पानी, इनको 3 मिनट उबाल कर जोशांदा बना लिया जाए और छान कर शक्कर मिलाकर पिया जाए तो मसाने का वरम इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, जिरियान के लिए जो मैंने नर्म भिंडी आपको बताई, तो उसमें यह कि नर्म भिंडी जिसमें अभी तक बीज ना पड़े हों, यानी कोपले इसकी तोड़ ली जाए दरख्त से, यानी बीज इसमें बने नहीं है, ऐसी भिंडी, तो इसका यह लिखा है कि सुखा दिया जाए। इसको सुखाने के बाद इसको पीस लिया जाए। पीस कर इसका पाउडर खाना जो है, यह जिरियान के मरीज के लिए बहुत मुफीद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मसला ये है, अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मुझे नेकी की दावत दीजिए और मैं नेक काम करना चाहता हूँ, नेक बनना चाहता हूँ। मैं ऐसी जिंदगी में हूँ, बहुत गुमराह जिंदगी में हूँ, मैं इस जिंदगी से निकलना चाहता हूँ। प्लीज बाबा जी मेरी मदद कीजिए कि मैं आपसे मदद चाहता हूँ, अच्छे काम करना चाहता हूँ। ये मेरा सवाल है आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सच्ची तौबा कीजिए। पिछले गुनाहों से सभी को तौबा करनी चाहिए, तो सच्ची तौबा करें। और तौबा में ये जरूरी है, तौबा के अरकान में ये है कि गुनाह को दिल में अपने बुरा जाने, नफरत उससे हो, बेजार हो, और इस गुनाह से तौबा करेंगे, या अल्लाह मैं इससे बाज आया, मैं इससे रुजू करता हूं, और ये आहद करे कि मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो ये हुई तौबा। और अगर इसकी तलाफी, जैसे नमाजें नहीं पढ़ता, तो अब ये इस तरह तौबा तो करे कि आइंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन साथ में तलाफी जितनी कज़ाएं वो भी अदा करनी होंगी। किसी के पैसे खा लिए, छीन लिए, तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह तौबा तो करे, लेकिन साथ में ये पैसे उसको लौटाने भी होंगे, तो तौबा कंप्लीट होगी। हाँ, वो माफ कर दे तो वो अलग बात है, ना ले माफ कर दे, लेकिन उससे माफ कराने होंगे। फिर ये कि नमाजें पाबंदी से जारी रहे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अपने आप को पेश कर दे, इज्तिमाअत में शरीक हो, दर्स में शिरकत करे। आपके यहाँ मदनी अपने मदरसतुल मदीना बालिगान हो तो वह कुरान करीम दुरुस्त करे अपना, उमूमन रात को होता ही है, उमूमन तो 40 मिनट के लगभग होता ही है, ज्यादा देर नहीं होती, ईशा के बाद होता है, तो इसमें आप हाजिरी दें रोजाना। और इसके अलावा मदनी काफिलों में सफर करें, इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत की तरकीब फरमाए, मदनी इनामात का रिसाला मकतबतुल मदीना से हासिल करें और उसको पढ़े
اور اس کی خانہ پوری کرے، اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ نیک بنانے کا نسخہ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہاتھ پیر ماریں گے تو ترکیب بن جائے گی. خالی پڑے مطلب انہیں کہ درخت کے نیچے تو پہنچ جائے آدمی، پھل بھی لٹکے ہوئے، بولے پھل کھانے، اب انتظار کرے کہ منہ کھول کر کے میرے منہ میں گرے تو کھاؤں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا. وہ کچھ کرنا پڑے گا نا کہ پھل گرے ادھر سے، ٹہنی ہلانی پڑے گی یا درخت پر چڑھنا پڑے گا، اس کو توڑنا پڑے گا، پھر کھانا پڑے گا، چبانا پڑے گا، سب کرنا پڑے گا. بھوک لگی ہے تو کھانا پکانا پڑے گا یا جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسوں سے خریدنا پڑے گا. تو اب اسی طرح خالی ایسے بولتے کہ میں نیک ہو جاؤں تو کیسے نیک ہو جائیں گے؟ آپ کو تھوڑا اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا. خالی چاہنے سے ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، مقلب القلوب ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھا دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے صدقے مجھے بھی نیک بنائے، ہم سب نیک بن جائیں، مسجد آباد ہو جائے ہماری. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک بہار سنا، سبحان اللہ. لبیک. بیرون ملک سے میل آئی ہے، ایک مسلمان بابا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر گھر لے آیا اور گھر میں رہنے لگی. اب اس کے گھر میں چلنا شروع ہوا مدنی چینل. جب مدنی چینل چلنا شروع ہوا تو وہ جو غیر مسلم لڑکی تھی اس نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا. اس میں دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے اس شوہر کو بولا کہ یہ جو تم مسلمانوں کا یہ جو چینل ہے مدنی چینل، اس پر میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ نماز کا نہ داڑھی کا بولتے ہیں، تو تم نہ نماز پڑھتے ہو نہ داڑھی رکھتے ہو، تو کیوں نہ تم نماز پڑھو نہ داڑھی بھی رکھو. تو اس نے کہا، تو اب جیسے ہی یہ میل یوں ہے کہ جیسے اس نے اس کو نماز اور داڑھی کا کہا تو وہ نماز اور داڑھی پر تیار ہوا. یہ اس کا بولنا اس کے دل میں اسلام کی ایسی محبت لے آیا کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا آپ کے ذہن میں کوئی شخصیت ہو تو؟ نہیں، اگر وہاں سے آپ پوچھ لیں اگر جی میں پوچھ لیا. اچھا چلے، میرے ذہن میں ایک شخصیت تو ہے. چلے شاہد بھائی آپ شروع فرمائیں. وہ عالم دین ہے. جی لبیک. صاحب تصانیف کثیرہ ہیں. نہیں. اعلی حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. نہیں. سید زادے. نہیں. پاکستان سے ہیں. نہیں. 5 سوال ہو گئے. ان کا تعلق ہند سے ہے. نہیں. ان کے وصال شریف کو 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. جی. پہلا جواب نام میں آیا ہے. جی میں 6 سوال ہو چکے ہیں. 7 سوال. سلسلہ قادریہ سے ہیں. نہیں. کیا وہ کسی سلسلے کے پیشوا ہیں؟ جس طرح یہ پیشوا کے حوالے سے جو شہرت و مشہور ہوتا ہے، جو جس معنوں کا ہم لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. 9 ہو گئے. شہرت ان کی علمی وجہ سے ہے. علمی وجہ سے بھی شہرت ہے. دس سوال ہو چکے ہیں. شاہد بھائی کچھ لگتا ہے عائشہ صاحب نے الگ سوچ لیا ہے. 11واں سوال. سجاد بھائی کیا وہ امیر المومنین رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں؟ جی.
ان کو مجدد کا لقب بھی حاصل ہے؟ جی وہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں، معروف ان 4 خلفائے اربعہ میں سے نہیں ہیں؟ جی خلفاء اربعہ میں سے نہیں ہے۔ 13 سوال ہو چکے ہیں۔ ان کی خلافت راشدہ کاؤنٹ کی جاتی ہے؟ جی سبحان اللہ۔ چلیے ناظرین آپ بھی پہنچ جائیے، دیکھیں کہاں پہنچے آپ، حاضرین بھی پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 14 سوال ہو چکے ہیں، 5 سوال ہیں ہمارے پاس۔ ان کی خلافت راشدہ 2 سے 3 سال کے اندر محیط ہے؟ جی 15 سوال ہو چکے ہیں۔ آپ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں؟ الحمدللہ عز وجل۔ سبحان اللہ۔ 16 سوال۔ حال ہی میں مکتبۃ المدینہ نے ان کی حکایات پہ کتاب چھاپی ہے؟ جی سبحان اللہ۔ 17 سوال ہو چکے ہیں، 2 سوال ہیں۔ حاضرین پہنچ گئے ہیں؟ آپ اکثر ان کے واقعات بھی بیان کرتے رہتے ہیں؟ جی سبحان اللہ۔ الحمدللہ شروع میں عز وجل۔ نہ تھا، اب ہاں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ہے۔ باپا نے بھی ان کا ایک واقعہ بیان کیا ہے ذہن سنت جی جی کہ وہ پل صراط کا ذکر، جی ہاں، کئی واقعات امیل سنت ان کے بیانات۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سوالات پورے ہو چکے ہیں، حاضرین جواب دیں گے؟ کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ آئیے آئیے، کھڑے ہو جائیے جلدی۔ کس کو پوچھا آپ نے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اور کون؟ چلیں آپ ان سے جواب لے لیں۔ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ کون کون اس سے متفق ہے؟ سبحان اللہ۔ شاہد بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ بھی یہیں پہنچے ہیں؟ جی بتا دیجئے ناظرین۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ۔ بھائی صاحب صحیح پہنچے؟ جی حضور، سبحان اللہ۔ ماشاء یہ اللہ۔ اسلام کے پہلے مجدد ہیں سبحان اللہ۔ اور 2.5 سال ان کی خلافت بیان کی جاتی ہے۔ 61 یا 63 سن ہجری آپ کی ولادت کا سن بتایا جاتا ہے، اور 101 سن ہجری آپ دنیا سے پردہ کر کے کم و بیش 39 سال 39 ایئر یہ آپ کی عمر مبارک کا وہ رہا۔ اتنے عرصے آپ باقید حیات رہے، اور 2.5 سال کے مختصر سے، یہ 2.5-3 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر آپ وہ مدنی انقلاب لے کر آئے، اور آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کتاب میں آپ کی پوری سیرت کو ایک بہت کسی حد تک جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے متعلق یہ جملہ جو ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گویا کہ وقف کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور وجہ محبت جو ان کی ملتی ہے، میں اپنے اندر پاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے اقوال سے، اور ان کے انداز خلافت سے، ان کی عبادتیں اور ان کے جو بھی تھا، اس میں دونوں پہلو، دونوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز زندگی، جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ مطلب ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق، جو خلفائے راشدین تھے، خلفائے اربعہ، ان کی زندگی کے مختلف پہلو کی جھلک، پھر اہل بیت سے جو ان کو محبت تھی، یزید کو امیر المومنین کہنے پر انہوں نے کوڑے لگوائے تھے، اور اتنی یہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے کہ 61 سن ہجری ان کا آپ ولادت کا سن لے لیں تو 61 سن ہجری ہی واقعہ کربلا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب ان کو وہ واقعات پتہ چلے، وہ یزید پلید کی جو حرکتیں ان کے علم میں آئی، تو ان کی نفرت کا عالم دیکھیے کہ یزید پلید کو امیر المومنین کہنے والے، اس وقت بھی ایسے ہوں گے، تو کہنے والے کو آپ نے کوڑے لگوائے تھے کہ اس کو امیر المومنین کہتا ہے۔
تو یوں آپ کی جو عبادتیں تھیں، آپ کی جو ریاضتیں تھیں، اور ایک رول ماڈل ہیں یہ مبلغین کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، والد کے لیے اور سربراہ کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک رول ماڈل ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے متعلق اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں 425 حکایات. ماشاء اللہ. باپا آپ کی شخصیت کے بارے میں اب ہم پہنچنا جائیں گے. اچھا چلیے. سبحان اللہ. پہلے سوال سے چلتے ہیں. جی 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 باپا وہ شیخ طریقت ہیں. ہاں ظاہر ہے وہ پیری پوری تھی تو منسوب ہے ان کی طرف. جی آگے. وہ شیخ طریقت تو ہوئے. اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں؟ نہیں. صاحب فتویٰ عالم ہیں؟ صاحب الفتویٰ. جی جی. کوئی مجموعہ بھی ان کے فتاویٰ کا چھپا ہے؟ شہرت نہیں ہے مجموعہ فتاویٰ کی. وہ تصوف سے ان کی شہرت ہے. نہیں. باپا کیا ان کا وصال ظاہری ہو چکا ہے؟ جی ہاں. پاپا وہ فارسی النسل ہے؟ شاید غالباً اغلب گمار ہے. سبحان اللہ. باپا وہ سید زادے ہیں؟ جی نعم. دیکھو ایک آدھ سوال ایسا آ جاتا ہے پاپا کہ بالکل قریب چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہنچ گئے، لیکن پھر کوئی ایک ایسا سوال آتا ہے کہ وہ یو ٹرن ہو جاتا ہے. باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کا سلسلہ مشہور ہے. نعم. اولیاء کرام میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے. نعم. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ان کا دور ایک ہی ہے؟ جی. سبحان اللہ. 10 سوال ہو چکے ہیں. 11. آپ کے صاحبزادے بھی ایک بہت مشہور بزرگ ہیں. بہت مشہور بزرگ صاحبزادے؟ جی. غالباً نہیں. 12 سوال ہو چکے ہیں. یہ لفظ بہت بہت مشہور. مشہور پر میں نے کہا نہیں. ہاں بہت مشہور پر آپ ذرا غور کر لیجئے. مشہور بزرگ ہیں یا بزرگ تھے یا بہت مشہور تھے، اس سوال پر تھوڑا سا غور کر لیں. نہیں وہ بخار ہوتا ہے 101، بہت بخار آ گیا ہے تو اب 104 بخار ہو تو اس کو پھر کون سا سیگا دیں گے؟ بہت ہی بخار آ گیا ہے، نزلہ ہو گیا تو بہت ہی طبیعت خراب ہے، حالت خراب ہے، بہت ہی طبیعت خراب. نزلہ ساتھ میں کھانسی ہو تو پھر کون سا سیگا؟ تو ہم سیگا باقی رکھتے نہیں ہے کیا؟ ابتدا میں ہی سارے سیگے دے دیتے. باپا ان کا تعلق عراق شریف سے ہے. عراق شریف سے تعلق؟ جی جی. جی لبیک. اعلیٰ حضرت کو ان سے بہت زبردست عقیدت تھی. سبحان اللہ. نعم. سبحان اللہ. پاپا آپ نے بھی ان کی منقبتیں لکھی ہیں. نعم. سبحان اللہ. الحمدللہ. 16 سوال ہو چکے ہیں. تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ان کا قدم ہے. نعم. سبحان اللہ. چلیے حاضرین ناظرین سب پہنچ چکے ہوں گے. دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. نعم. پاپا ان سے جن بہت ڈرتے ہیں. نعم.
सुभान अल्लाह। कौन पहुंचा है? अब हाजिरीन बताएंगे। अल्लाह माशाअल्लाह। कौन बताएगा भाई? अक्सरियत पहुंच गई है, वो सब नहीं पहुंचे हैं अभी। जी आप जो नहीं पहुंचे उसको दो, जो नहीं पहुंचा जो नहीं पहुंचा उसको दो, शायद वो। कौन कौन मुत्तफिक है इनसे? सुभान अल्लाह। नाजरीन भी पापा आप बता दीजिए क्या यही है? कि क्या मैंने सुना नहीं, क्या पापा, बताया इन्होंने? इन्होंने कहा गौसे पाक रदी अल्लाह तआला। लेकिन सब मुत्तफिक सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, सुभान अल्लाह। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। सर गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। आमीन। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। कीमत के खिलाफ जंग जारी रहेगी ना, कीमत करेंगे ना कीमत सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर कुफले मदी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। सर पे इमामा, रुख पे दाढ़ी, सर पर जुल्फें सजी रहेंगी, अक्सर नजरें झुकी रहेंगी, हया से नजरें झुकी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद पर तहरीक जारी रहेगी, जारी रहेगी। बाबा शेर अता फरमा दे। मदनी अशार की तकरीर। इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मक्की दीवाने दाएं तरफ से दाल से शेर सुनाएंगे और इनके पास 25 सेकंड है। फरीक अव्वल जिस शेर पर, जिस हर्फ पर शेर ख़त्म करेंगे, फरीक थानी उस हर्फ से शेर उठाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए, और आज बहुत ही प्यारा तोहफा इनको देने के लिए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे तो आपकी आंखें ठंडी होंगी इंशाअल्लाह। क्या दुनिया जब पानी को तरसे, रिमझिम रिमझिम बरका बरसे, हर एक पर रहमत की नज़र हो या अल्लाह या अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर एक पर रहमत की नज़र है या अल्लाह या अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे साथ जामियातुल मदीना के दरस निज़ामी करने वाले तलबा इस्लामी भाई भी हैं, नातख़्वां भी हैं। तो आइए हा से शेर मदनी दीवानों से सुनते हैं। हा, आपका वक्त शुरू हो चुका है। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। रा से शेर सुना दे। रौनक कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर, पेशवाए असफिया या गौसे आज़म दस्तगीर। सुभान अल्लाह। हाजरीन भी मिल के पढ़ सकते हैं, नाजरीन भी झूम झूम के पढ़ें। रा से शेर मदनी दीवाना। राहबरो रहनुमा मरहबा मरहबा, सरवरे हर दो सरा मरहबा मरहबा। अलिफ से शेर। अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरान बना दे, कुरान के काम पे भी मुझे को चला दे। माशाअल्लाह। या से शेर। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिला
تلاوت کرنا میرا کام، تلاوت کرنا میرا شام، میرا کام ہو جائے. ایک شعر کو ریپیٹ نہ کریں، ایک ہی دفعہ پڑھیں. یا سے شعر سنیں. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے. ماشاءاللہ. یا سے شعر کا وقت شروع ہو چکا ہے. وقت لے رہے ہیں بھائی، جلدی. یا نبی تیرا دہائی آفتوں میں گر گیا، رخ بدل دے مشکلوں کا اور بلائیں ہم سے پھر. ماشاءاللہ. تیری دہائی، تیرا دہائی پڑھا نا، تیری دہائی. را سے شعر مکی دیوان. قضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم صدائے محمد. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دال سے شعر دوسری بار آ گئے آپ کے پاس. مدنی دیوانے، آپ کا وقت جاری ہے. دل میں ہو یاد تیری گو تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ماشاءاللہ. اب ہمارا وقت بھی چونکہ اس سلسلے کا ختم ہو چکا ہے، اب انہیں 3 اشعار کی اجازت ہوگی، وہ اگر پورا کر دیں تو پھر دونوں کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ، ورنہ جو سبقت لے جائے اس کے لیے تحفہ ہے. اب جو شعر ہوں گے وہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر ہوں گے. مکی دیوانے تیار ہو جائیں، مدنی دیوانے بھی کمر کس لیں، اب شعر پورے کرنے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر آپ کو پیش کر رہا ہوں، پورا کیجئے. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. شعر پورا کرنا ہے اور 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، وقت جاری ہے. ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. حاضرین میں سے یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1-2 کو چلیں آپ سنا دیں. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا تیرا تیرا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیے ہمارے مدنی دیوانے اب شعر پورا کریں گے. ان کے لیے شعر ہے، آپ پورا کیجئے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. پورا کیجئے شعر. آپ کا وقت شروع ہو گیا. آسان شعر ہیں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. پندرہ کوشش کریں. 10. اللہ اکبر. ہمت ہار گئے. 6 5 4 3 2 1. حاضرین میں آپ پورا کریں گے. چلیں پورا کر دیجیے. آگے تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. سبحان اللہ. ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. یوں آج کا جو مقابلہ ہے یہ کیا کہیں، ڈرا ہو گیا. کوئی بھی نہ جیتا، کوئی بھی سبقت نہ لے سکا. چلیے آج ماشاءاللہ دونوں نے محنت کی، کوشش کی. ان کو دونوں کو تحفہ پیش کرتے ہیں. رکن شورا کے ہاتھوں سے بہت ہی پیارا تحفہ ہے. دنیا اسلام کی وہ کتاب جو قرآن و حدیث کے بعد اردو زبان میں اصلاحی کتب میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. امیر علیہ سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت. اسے خود بھی لیجئے، پڑھیے، اور ہمارے چاروں اسلامی بھائی یہ ہدف بھی دے دیں کہ اب یہ پڑھیں گے کب تک. انشاءاللہ فیضان سنت کب تک پڑھ لیں گے؟
ربیع النور کے آخر تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ بھی پڑھ لیں گے ربیع الغوث کے آخر تک. مدنی دیوانے رکن شورا کے ہاتھوں سے یہ تحفہ پیش کرتے ہیں. ان کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرت ان دونوں کے سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دار چلتے عطا کے پترا تیرا. دار چلتے عطا کے پترا تیرا. سخا کہ وہ ہے ذرا تیرا. تار کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرا تیرا. فیض ہے عاشق تسنیم نرالا تیرا. فیض ہے تسنیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب. یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دوبارہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں. علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا